بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اهدنا الصراط المستقیم وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. باقی امور مهمۃ لا باس بالاشارۃ الیہا. الاول انه انما تجری اصالۃ البراءۃ شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك اصل موضوعي مطلقا ولو كان موافقا لها فإنه معه لا مجال لها اصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه. بحث ہماری تھی اصالت برات میں، اور بیچ میں جو اخباریوں کا نظریہ تھا کہ ہم شبہات تحریمیہ میں احتیاط کریں گے، اسی کو آغا نے رد کر دیا. اب دو چار کچھ تنبیہات ہیں. تو پہلی تنبیہ اس بات میں ہے کہ اصالت برات تب جاری کریں گے جب اس سے پہلے اصل موضوعی جاری نہ ہوتا ہو. تو آپ کو اس سے ہی معلوم ہو جائے گا اور معلوم ہو گیا ہوگا کہ اصل دو قسم کی ہیں، یعنی اصول عملیہ دو قسم کی ہیں. یا اصل عملی جاری ہوگی حکم میں تو اسے کہتے ہیں کہ اصول عملیہ جو جاری ہوتی ہے احکام میں، اصول حکمیہ بھی کہتے ہیں. یا اصول عملیہ جاری ہوگی موضوعات میں. تو موضوع بھی یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا، وہ علیحدہ ایک بحث ہے. بہرحال آغا نے فقط اتنا کہا ہے کہ اصالت برات حکمیہ ہم وہاں جاری کریں گے جب اس سے پہلے کوئی اصل موضوع یا جاری نہ ہوتا ہو. اس کو بالفاظ دیگر ایک کو جو حکمی ہے اس کو اصالت مسببیہ کہتے ہیں، اور جو اصل موضوع میں جاری ہوگی اسے اصالت سببیہ سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ممکن ہے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ دونوں ہی موضوع میں جاری ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک سببی ہو اور ایک مسببی ہو. بہرحال یہ ایک تھوڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس کی تفصیلات اگر جائیں تو ہماری اس سے کوئی غرض نہیں. ہمارا فقط آج کا جو مطلب ہے فقط یہ قاعدہ کلیہ ہے. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہم اصالت براءت تب جاری کر سکتے ہیں جب اس سے پہلے اصالت موضوعیہ جاری نہ ہو. تو کأنہ اصالت براءت کے جاری کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اصالت موضوعیہ جاری نہ ہو. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو اصالت موضوعیہ ہم جاری کرتے ہیں وہ اصالت البراءت کے موافق ہو مخالف ہو، اس میں کوئی سروکار ہمارا نہیں ہے. اس کے بعد آغا خون 4 یا 5 فروعات کو ذکر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج 2 فروعات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ایک بحث ہے، یعنی ایک مسئلہ ہے حلال جانور، اور حلال بھی ایک لحاظ سے اس کو
اس کا استعمال عام بھی ہوتا ہے، اس کا استعمال خاص بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک تمہید کا ذکر کرے تو اچھا ہے۔ وہ یہ جو بلی ہے، چیتا ہے یا گیدڑ ہے یا مثلا لومڑی ہے اور بھینس ہے یا بکری ہے، گائے وغیرہ، ان کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ تزکیہ کو قبول کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ تزکیہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں دو حیوان ہیں جو کہ تزکیہ کو قبول نہیں کرتے، جسے ہم نجس بھی کہتے ہیں، وہ کتا اور خنزیر ہے۔ اب ہم مثلا چیتا ہے یا لومڑی ہے، گیدڑ ہے، ان کو شرعی طور پر ذبح کریں، قبلہ کی طرف رخ ہو، بسم اللہ کہے بندہ، جو بھی شرائط ہیں تزکیہ کے وہ جاری کریں، تو اس کی جو کھال ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا گوشت پاک ہوگا، اگرچہ حرام ہے، کھا نہیں سکتے، لیکن وہ گوشت کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور اس کی کھال ہم کیا ہے، وہ جوتوں میں یا اس کے بیگ بنانے میں یا کسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کا استعمال حلال ہے۔ لیکن اگر یہی چیتا، گیدڑ یا یہ مثلا وہ شرعی طریقے سے ذبح نہ کیے جائیں، ایسے ہی خود بخود کیا ہے، مرا پڑا ہوا ہے، تو ہم آ کے اس کی کھال اتار لیں اور اس سے کوئی چیز بنائیں، جوتا بنائیں، کوئی مشق بنائیں مثلا پانی کے لیے، یا کوئی بیگ بنائیں، تو یہ نجس ہوگی کھال، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یعنی بعض جانور کیا ہیں وہ تزکیہ قبول کرتے ہیں، بعض قبول نہیں۔ اب ایک حیوان ہمیں ملا ہے مثلا جو پاک جانور اور نجس جانور سے دونوں سے مکسنگ میں وہ تولد پایا ہے، اس نے مثلا گیدڑ کا اور کتے کا مثلا آپس میں امتزاج ہوا ہے، یا بکری کا اور کتے کا امتزاج ہوا ہے، اب وہ تولد آ گیا ہے، وہ جانور ہمارے سامنے ہے، تو اب ہم کیا کہیں کہ یہ تزکیہ کو قبول کرتا ہے یا تزکیہ کو قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم فرض کرتے ہیں مادہ ہے، بکری ہے یا لومڑی ہے یا گیدڑ ہے، اور مثلا جو نر ہے وہ کتا تھا یا خنزیر تھا، دونوں کے امتزاج سے ایک مثلا بچڑا پیدا ہوا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ مثلا وہ بڑا ہو گیا ہے، اس کو ذبح کریں، اس کی کھال کو استعمال کریں، تو اب یہ بحث ہے کہ ہم یہاں اصالت حلیت یعنی اس کا استعمال کرنا حلال ہے، برات، اصالت برات جاری کریں یا نہیں کر سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ اصالت الحلیت اصالت البراءت سے پہلے ایک اور اصل جاری ہوتی ہے، لہذا اس اصالت کے ہوتے ہوئے ہم اصالت حلیت یا اصالت البراءت جاری نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ اصالت عدم تزکیہ۔ اصل یہ ہے کہ یہ جانور تزکیہ کو قبول کنندہ نہیں۔ کیسے؟ ہم ازل میں جاتے ہیں، یعنی ایک وقت تھا، فرض کرتے ہیں کہ ابھی ان دو جانوروں کا امتزاج آپس میں نہیں ہوا، نطفہ ہی نہیں، دونوں کا ملاپ ہی نہیں ہوا۔
اب دونوں کا امتزاج ہوا، نطفہ منعقد ہوا ہے، تو ہم جب امتزاج ہی نہیں ہوا، میلاپ ہی نہیں ہوا، تو اس وقت کیا ہے، سالبہ بانتفاع الموضوع عدم تزکیہ صدق کرے گا کہ یہ حیوان مزکی نہیں ہے، تزکیہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ سالبہ بانتفاع الموضوع، یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اسے پر ہم کہیں گے کہ یہ تزکیہ قبول کرنے والا۔ تو تزکیہ کا قبول کرنا، تزکیہ والا جانور وہ ایک صفت ہے کہ جو موضوع پر منعقد ہوتی ہے۔ موضوع ہو، نطفہ ہی نہیں ٹھہرا، مثلا منعقد ہی نہیں ہوا، تو یعنی تزکیہ، عدم تزکیہ کا کیا معنی؟ تو یہ سالبہ بانتفاع الموضوع کا زمانہ تھا۔ اب جب کہ انعقاد نطفہ ہوا، تو اب ہم کہتے ہیں کہ اب جانور کا انعقاد ہوا ہے، آیا یہ قابلیت تزکیہ ہونا جو کہ صفت ہے وہ بھی عارض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مثلا انعقاد نطفہ سے پہلے یہ صفت نہیں تھی، ابھی بھی ہم کیا کریں گے؟ اصالت عدم تزکیہ کو بار کریں گے، الائین کہ وہ وضع حمل ہوا، بڑا ہوا، یہ پورے دورانیہ میں ہم اصالت عدم تزکیہ لے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہے، تزکیہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ بس جب ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ تزکیہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو ہم کیا حکم برات کا لگا سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی برات کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ایک بیچ میں بحث تھی آغا خون اور شیخ انصاری کے درمیان، تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ جو لفظ ہے میتہ اور ایک لفظ ہے عدم المزکہ یا غیر مزکہ یا لم یزکہ، ایک ہی بات ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ جو لفظ میتہ ہے اس میں اعمیت ہے، عمومیت ہے، یعنی ویسے تو میتہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جو خود بخود مر جائے، حتف انف سے مر جائے، طبیعی موت سے مر جائے، اسے ہم میتہ کہتے ہیں۔ لیکن اس لفظ نے کیا ہے، توسیع پکڑی ہے، اور شریعت کی نگاہ سے جس حیوان کا تزکیہ نہ کیا گیا ہو اس کو بھی میتہ کہیں گے۔ مثلا ذابح مسلم نہیں ہے، یا ذابح کے جو آلہ ہے وہ اسٹیل کا ہے، لوہے کا نہیں ہے، یا قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، کوئی بھی ایک شرط فاقد ہے، تو اسے ہم عدم مزکہ کہیں گے، غیر مزکہ کہیں گے۔ تو شیخ انصاری کا زور ہے کہ اس کو ہم میتہ کہیں گے، اگرچہ میتہ کا عرفاً و لغتاً فقط اسے کہا جاتا ہے کہ جو مات حتف انف ہو، لیکن غیر مزکہ شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے؟ میتہ کہیں گے۔ لیکن آغا خون کہتے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، میتہ کا جو لغوی اور عرفی معنی ہے وہ کما کان باقی رہے گا، اور ہم فقط کیا کریں گے، جو غیر مزکہ ہے، جو شرائط کے مطابق نہیں ہے، ایک یا سب شرائط فاقد ہیں، تو اس کو ہم وہی عنوان رکھیں گے، غیر مزکہ ہے، لم یزکہ ہے، عدم المزکہ ہم کہیں گے۔ لہذا یہ جو غیر مزکہ ہے یہ بھی اس کا کھانا حرام اور نجس ہے، جس طرح کہ مثلا میتہ کا کھانا حرام اور نجس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ جو میتہ کا لفظ اس کو کھینچ کے توسیع دے کے اس کو بھی شامل کریں اس کے اندر، نہیں، یہ دو الگ الگ عنوان ہیں۔ جس طرح کہ میتہ کیا ہے، نص قرآنی کے مطابق حرام ہے، نجس ہے، ہاکذا جو ہے لم یزک جو ہے غیر مزکہ وہ بھی کیا ہے، حرام اور نجس ہے، اجماع، یہ اجماع اس پر قائم ہے۔ اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد دوسری فرع ہے۔ دوسری فرع میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا
ایک نجس جانور جس طرح کے خنزیر اور کتا ہے، اور ایک کیا ہے قابل تزکیہ والا جانور، چاہے وہ حرام گوشت والا ہو یا حلال کا، اس کا امتزاج ہوا ہے؟ نہیں، دوسرے میں یہ ہے کہ دونوں قابل تزکیہ جانور ہیں، دونوں کی کھال کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کو ذبح کیا جائے شرعی طور پر۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ مثلا چیتا اور فرض کرتے ہیں بکری، یعنی ایک حلال جانور ہے اور ایک کیا ہے حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ مثلا اسے کہیں آپ گیدڑ کہیں، لومڑی کہیں، اس طرح کے مثلا، اور ایک طرف کیا ہے بکری، اس طرح کے جو بھی آپ ان کے امتزاج سے ایک جانور تولد پایا ہے، تو اب اسے ہم کیا کہیں؟ یہ تو یقیناً ہے کہ اگر ذبح شرعی طریقے سے کیا جائے تو اس کی کھال تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آیا اس کا گوشت کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو یہاں آگاہ خود کہتے ہیں کہ یہ مجرا ہے اصالت برات یا اصالت حلیت کا، اس کے گوشت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ملاحظہ حلال ہے گوشت، حلال، کیونکہ پتہ نہیں وہ یہ حدیث جو ہے کل شیء فی حلال و حرام، ہر شے جس کے بارے میں دونوں توہم آ رہے ہیں، دونوں مثلا خیالات آ رہے ہیں کہ حلال و حرام، فہو لک حلال، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ بقی امور مہمۃ لا باس بالاشارۃ الیہا، باقی رہ گئی ہیں کچھ امور جو کہ اہم ہیں، لا باس بالاشارۃ الیہا، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی طرف اشارہ کیا جائے۔ الاول، پہلا امر جو ہے انہ انما تجری اصالت البرات، شان یہ ہے کہ اصالت برات فقط اور فقط جاری ہوگی۔ اصالت برات کے دونوں قسم، چاہے آپ شرعاً لے لیں جس پر کیا ہے رفع عن امتی ما لا یعلمون دلالت کر رہی ہے، یا عقلاً کر لیں کہ جو عقاب بلا بیان کبھی ہے، دونوں اصالت برات جو ہیں فقط اس وقت جاری ہوگی فیما لم یکن ہناک اصل موضوعی، جب کوئی اصل موضوعی نہ ہو، مطلقاً اصل موضوعی نہ ہو، مطلقاً کی خود وضاحت آگاہ کہہ رہے ہیں، ولو کان، یعنی ولو کان اصل موضوعی موافقا لہا لاصالت البرات، اگرچہ وہ اصل موضوعی اصالت برات کے موافق ہی کیوں نہ ہو، ہر صورت میں اصل موضوعی ہوگی تو ہم اصالت برات جاری نہیں کریں گے، وہی اصل موضوعی پر ہی اکتفا کریں گے۔ وہ اس وجہ سے بھی مثلا موضوع حکم سے مقدم ہوتا ہے، اگر موضوع ہمارا مردد ہوتا ہے تو حکم بھی لا محالہ مردد ہوتا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں سامنے کہ یہ خل ہے یا خمر ہے، سرکہ ہے یا شراب ہے، موضوع کا پتہ نہیں، تو اسی وجہ سے مجھے حکم کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا پینا جائز ہے یا جائز نہیں۔ تو اب اگر ہم موضوع کو کسی وجہ سے اس کو ہم منقح کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، ٹھیک، تو جب موضوع واضح ہو جائے گا تو اس کے لیے حکم کا بار کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ اب سرکہ ہے، خمر ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو اسی وجہ سے حکم میں تردد ہو رہا ہے۔ اب معین ہو جائے کہ یہ سرکہ ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، معین ہو جائے کہ یہ خمر ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اصل موضوعی جب تک وہ اصل جاری کریں گے اور موضوع اس کا منقع ہو جائے گا تو پھر وہی حکم اس کا بار ہوگا جو کہ موضوع صاف اور واضح ہو جائے گا۔ ما لم یکن ہناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لہا لاصالۃ البراءۃ، فإنه معه لا مجال لها اصلا، صورتحال یہ ہے کہ معه یعنی مع اصل موضوعی، جب ہم اصالت موضوعیہ جاری کرتے ہیں، فرض کریں، تو
لا مجال لہا لأصالت البراءت اصلا، اس کے لیے کوئی مجال نہیں ہے. کیوں؟ لورودہ علیہا، لورود اصل موضوعی علیہا یعنی علی اصالت البراء. ایک بحث ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی، آپ پڑھیں گے، ورود اور حکومت کی. حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ دو دلیلیں ہوتی ہیں، ایک حاکم اور ایک محکوم ہوتی ہے. منتہا دلیل حاکم کیا ہے؟ اس دلیل محکوم کے موضوع میں تصرف کرتی ہے، یا اس کا دائرہ کم کرتی ہے، یا اس کے دائرے کو توسیع دیتی ہے. یہ ہوتا ہے اس کے موضوع کا جو دائرہ ہے اس کو یا وسیع کرتی ہے یا اس کو تنگ کرتی ہے. میں ایک مثال فقط دیتا ہوں. المتقی عابد، المتقی عالم. شارع مقدس نے کہا کہ عالم کا احترام کرو. اب ایک روایت میں آ گیا کہ المتقی عالم، مثلا وہ جو متقی عابد پرہیزگار ہے وہ اس کو بھی عالم کہا گیا ہے. تو یہ جو دوسری روایت آ گئی ہے، یہ دوسری دلیل سے ہم حاکم کہیں گے. جو پہلے روایت تھی یا پہلے دلیل تھی کہ علماء کے کرام کرو، تو اس میں ایک موضوع تھا علماء، عالم ہونا مثلا. اب اس نے کیا اس عالم کے اس میں تو فقط وہی تھا کہ ذات ثبت لہ العلم، جو ذات جس کے لیے علم ثابت ہو. اب اس کے لیے علم ثابت نہیں ہے لیکن یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو بھی اس کے موضوع کو ہم نے وسیع کر دیا. یہ جو حاکم دلیل آئی، دوسری روایت آئی، اس کے موضوع کو وسیع کر دیا اور اس میں اس کو بھی داخل کر دیا. تو اسے کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری روایت ہے، دوسری دلیل ہے، یہ حاکم ہوئی اور پہلی محکوم ہوئی، اس کے موضوع کو کیا کر دیا؟ توسیع دی ہے. اسی طرح تصدیق کی بھی آپ مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو حاکم اور محکوم کی بحث ہوتی ہے اس میں موضوع باقی ہوتا ہے، لیکن اس میں یا تصدیق کی جاتی ہے یا توسیع کی جاتی ہے. لیکن ایک ہے وارد اور مورود. پہلے ایک دلیل ہوتی ہے اور دوسری دلیل آتی ہے، تو پہلی دلیل کا جو موضوع ہے وہ اٹھ جاتا ہے، دوسری دلیل اس کے موضوع کو کیا کرتی ہے؟ بالکل نابود کرتی ہے، اٹھا دیتی ہے، رفع کرتی ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جو یہ دوسری روایت یا دوسری دلیل جو آئی ہوئی ہے، جو وارد ہوئی ہے، اس نے پہلی کا موضوع ہی ختم کر لیا. جب بھی ایک دلیل دوسری کا موضوع اٹھا لے تو اس وارد سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ دلیل وارد ہے. یہاں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ اصل موضوعی اصل برات کے درمیان کون سا آپس میں رشتہ ہے؟ حکومت اور ورود کا ہے، حکومت کا ہے، حاکم محکوم ہے، یا وارد اور مورود کا ہے؟ تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم اصل موضوعی جاری کرتے ہیں تو پھر اصالت برات کا موضوع ہی نہیں رہتا جاری کرنے کا. لہذا جب اس کے لیے موضوع ہی نہیں رہتا تو اس نے جو ہے اصل موضوع نے اس کا موضوع ہی مرتفع کر لیا ہے. تو جب مرتفع موضوع ہو گیا تو اسے ہم ورود سے کیا تعبیر کریں گے؟ اسی وجہ سے کہا ہے کہ لا مجال لا اصلا. کیوں؟ لورودہ علیہا، لورود اصل موضوعین علی اصالت البراءت کما یاتی. تحقیق یہ تو فقط ہم نے اشارہ کیا، تحقیق اس کی آگے آئے گی. یہ کہ کلیہ تھا، کلیہ فقط ایک ہی بات تھی کہ اصالت برات سے پہلے اگر اصل موضوعی جاری ہو تو اصالت برات جاری نہیں. یہ کلیہ تھا. اب یہ 4-5 ہیں مثلا وہ فروعات، اس کو تذکرہ کر رہے ہیں. فلا تجری مثلا اصالت الاباحت، لہذا جاری نہیں ہوگی اصالت الاباحت فی حیوان، ایک ایسے حیوان میں شک فی حلیت ہی، جس حیوان کے حلال ہونے میں شک ہے. ٹھیک، یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا منشا اور سبب ایک اور چیز ہے. ما شک کے فی قبول ہی یہ تزکیت ہے، کہ یہ بھی شک ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ تزکیہ کو قبول کنندہ ہے جانور یا نہیں.
اب یہ کیوں شک ہو رہا ہے کہ یہ تزکیہ کو قبول کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہمیں ایک ملا ہے جانور چھوٹا یا جتنا بڑا کہیں جو بھی آپ تصور کر لیں، یہ ممتزج ہے نجس جانور اور طاہر جانور سے. چاہے طاہر میں سے آپ گوشت حلال والا بھی کہیں، بکری کہیں ایک طرف، یا لومڑی کہیں، یا مثلا گیدڑ کہیں، اور دوسری طرف نجس جانور ہے. ان کے امتزاج سے ایک جانور کا تولد ہوا ہے. وہ بڑا ہوا چھوٹا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب ان کے امتزاج سے جو ہوا ہے، تولد ہوا ہے، تو احتمال ہے کہ یہ نجس جانور ہو. اگر نجس ہوگا تو اس کو حلال مرتبہ 1000 مرتبہ اس کو تزکیہ کریں گے، تمام شروط کو بروئے کار لائیں گے، پھر بھی وہ کیا ہے، اس میں تزکیہ نہیں آئے گا، اس کی کھال کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر نہیں وہ طاہر جانور ہے تو پھر تو اس کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ شک ہے. ابھی ما شک فی قبولی تزکیہ کے شک ہے کہ یہ تزکیہ قبول کنندہ ہے جانور یا نہیں. فَإِنَّهُ إِذَا ذُبِحَ، جب اس کو ذبح کیا جائے، ایسے جانور کو جو مشکوک کو قبول تزکیہ ہے، مع سائر الشرائط المعتبرۃ فی التزکیہ، تزکیہ میں جتنی بھی معتبر شرائط ہیں سب پوری ہوں، قبلہ کی طرف روح ہو، مثلا ذابح مسلم ہو، چھری لوہے کی ہو، اور بسم اللہ و فلاں یہ ساری چیزیں ہوں، اعداد اربعہ بھی منقطع کی جائیں. تو اذا ذبح مع سائر شرائط المعتبرۃ فی التزکیہ فاصالۃ عدم التزکیہ، یہ اصالت عدم تزکیہ وہی ہے کہ جو ہم نے ازلی جاری کی تھی. قبل الانعقاد نطفہ عدم تزکیہ تھا، انعقاد نطفہ ہوا، ایک موضوع منعقد ہوا ہے، اب تزکیہ ہونا اس پر حمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، بار ہوا یا نہیں ہوا. ہم کہیں گے کہ پہلے نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہوا، الا ان کے وہ بڑا ہوا پیٹ میں، تولد ہوا، بڑا ہوا جانور، پھر بھی ہم وہی اصالت عدم تزکیہ کو کیا کریں گے، لے آئیں گے. یہ وہی اصالت عدم تزکیہ ہے. فاصالت عدم تزکیہ، یہ جو اصالت عدم تزکیہ ہے، تدرجہ، اس حیوان کو داخل کرتی ہے کس عنوان میں، فی ما لم یزک، کہ یہ غیر مزکا ہے. ٹھیک، مثلا ہم اگر کتے کو یا خنزیر کو تمام شروط کے ساتھ اگر ذبح بھی کریں پھر بھی وہ غیر مزکا ہے. وہکذا یہاں بھی ہم کہیں گے کہ یہ غیر مزکا ہے. وہو حرام اجماعاً، اور یہ جو عنوان ما لم یزک جسے ہم غیر مزکا کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اجماعاً. کما، اسی طرح حرام ہے، اذا مات حتف انف، جس طرح کہ کوئی حیوان حتف انف سے مر جائے، یعنی اپنی طبیعی موت سے مر جائے، تو وہ کیا ہے، حرام ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے. ہاکذا کیا ہے، ایک یہ عنوان جس پر صادقہ جائے، لم یزک، یعنی وہ مزکا نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہے، آغا خندوس میں شیخ انصاری میں اختلاف ہے. آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہ میتہ ہے. ٹھیک، یہ کیا ہے، میتہ ہے. آغا خند کہتے ہیں کہ نہیں، میتہ کا جو لفظ ہے حسب استعمال عرفی، استعمال لغوی، دونوں لحاظ سے کیا ہے، میتہ فقط اور فقط اس پر استعمال ہوگا کہ جو حتف انف سے مر جائے، طبیعی موت سے مر جائے. لیکن لم یزک یا غیر مزکا اس پر اطلاق ہوگا کہ جو شروط شرعیہ کے مطابق ذبح نہ کیا جائے. تو یہ دو الگ الگ عنوان ہیں. آغا شیخ انصاری کا اصرار یہ ہے کہ یہ جو غیر مزکا ہے اس کو بھی ہم میتہ کہیں گے. آغا خود کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں، یہ بھی الگ عنوان ہے، وہ الگ عنوان ہے، اگرچہ دونوں کے احکام دونوں کیا ہیں، مماثلت رکھتے ہیں. میتہ نجس ہے، کھانا حرام ہے. ہاکذا ما لم یزک یا غیر مزکا، اس کا کھانا بھی حرام اور نجس ہے.
دونوں میں احکام کیا ہیں؟ برابری ہے، لیکن عنوان الگ الگ ہے۔ کیوں ایک کو دونوں کو ملا کے ایک ہم عنوان دیں میتا کا، اور جو شرعی اور جو عرفی اور لغوی جو ہے اس کو ہم کھینچ کے توسیع دے کے اس کو بھی شامل کر لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا فلا حاجت الی اثبات، کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کر لیں کہ ان المیتۃ تعم غیر المزکا شرعا، یہ جو میتہ ہے اگرچہ وہ کیا ہے عرفی اور لغوی طور سے فقط اسی کو کہتے ہیں کہ مات حتوان فون ہو، لیکن اس کو کھینچ کے تعمیم دے کے غیر مزکا کو کہیں شرعاً، اسی کو بھی شامل ہے میتہ، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، جس طرح کہ یہ کام کس نے کیا؟ شیخ انصاری نے کیا۔ ضرورت بدیع سی بات ہے کہ کفایت کون ہی مثلہ حکمن، یہ جو غیر مزکا ہے یہ مثل میتہ ہے حکمن، دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ وذالک، وہ اس وجہ سے کہ لأن التزکیۃ انما ہی عبارت عن فرع الاوداج الاربع، تزکیہ فقط ہم اسے کہیں گے یہ عبارت ہے، نام ہے کس چیز سے؟ عن فرع الاوداج الاربع، کے 4 رگوں کا کاٹنا، مع سائر شرائط ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بھی شرائط ہوں۔ لیکن کس جانور سے یہ اوداج اربع اور سائر شرائط؟ آیا یہ سائر شرائط ہوں، اوداج اربع ہو، لیکن اگر کتا کے اوپر جاری کی جائیں اس کو ہم تزکیہ نہیں کہیں گے، خنزیر کے اوپر جاری کریں ہم اس کو تزکیہ نہیں کہیں گے۔ لہذا یہ اوداج الاربع ما سائر شرائط ان خصوصیت فی الحیوان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ حیوان میں خصوصیت بھی ہو، التی بہا، جس خصوصیت کے ساتھ تؤثر فیہ الطہارت، یہ جو تزکیہ ہے اس جانور میں طہارت کا اثر پیدا کرے، وحدہا، فقط طہارت کا اثر پیدا کرے، وحدہا، یہ تو وہاں ہوگا کہ جہاں مثلا بلی ہو، گیدڑ ہو، لومڑی ہو، اس طرح کے جانور، وہاں فقط ہمیں کیا ہے تزکیہ کا فائدہ کون سا ملے گا، کون سا اثر ملے گا؟ طہارت کا فقط۔ او مع الحلیت، یعنی طہارت کے ساتھ ساتھ حلیت کا بھی ہو، وہاں مثلا بکری ہے اور گائے وغیرہ اس طرح کے ہیں۔ وَمَعَ شَكِّ فِي تِلْكَ الْخُصُوصِيَّةِ، اب ہم اس جانور کی اس خصوصیت میں شک ہے کہ یہ قبول تزکیہ کرتا ہے یا نہیں، ٹھیک۔ فَالْأَصْلُ عَدَمُ تَحَقُّقِ التَّزْكِيَةِ، اصل یہ ہے کہ تزکیہ متحقق نہیں ہوا بمجرد الفرع بسائر شرائط، فقط ہم 4 رگوں کو کاٹ لیں بسائر شرائط، یعنی مع سائر شرائط، پھر بھی تزکیہ متحقق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خصوصیت کیا ہے وہ ثابت نہیں۔ پہلے ہمیں خصوصیت کو ثابت کرنا ہے کہ یہ قبول تزکیہ کنندہ جانور ہے یا نہیں، کمال آیا۔ نعم، اب دوسری وہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ جہاں امتزاج ہوا ہے 2 طاہر جانوروں کا، لیکن ان میں سے مثلا ایک کا گوشت حلال ہے، ایک کا گوشت حلال نہیں ہے، مثلا بکری ہے اور مثلا اس طرح گیدڑ ہے یا کوئی اور آپ جانور تصور کر لیں۔ نعم، لو علم بقبولہ تزکیۃ، اگر علم ہو جائے کہ یہ جو جانور ہے تزکیہ کو قبول کنندہ ہے، کیونکہ دونوں کا امتزاج ہوا ہے، اس میں تو یہ کہ یہ بھی تزکیہ کو قبول کرنے والا ہے، گیدڑ ہے، اور بکری ہے، یہ بھی قبول تزکیہ ہے، تو دونوں سے جو امتزاجن جو جانور متولد ہوگا وہ بھی قبول تزکیہ رکھے گا۔ نعم، لو علم بقبول تزکیۃ وشک فی الحلیت، اب شک ہے کہ اس کا حلال گوشت ہے، میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا، وشک فی الحلیت فاصالۃ الاباحۃ فیہ محکمۃ، تو اصالت اباحت اس جانور میں کیا ہے وہی محکم ہے۔ فإنہ حینئذ، اس صورت میں کہ جب علم بے قبول تزکیہ ہے،
ہمیں یقین ہے کہ یہ تزکیہ کو قبول کرنے والا ہے. انما یشک، فقط اور فقط جو شک کیا جاتا ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے کہ فی ان ھذا الحیوان المزکا، یہ جو حیوان مزکا ہے جس کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، فقط شک اتنا ہے کہ یہ حلال او حرام، ولا اصل فیہ، اس جانور میں کوئی اصل جاری نہیں ہوگی، الا اصالۃ الاباحہ، اصالۃ الاباحہ جاری ہوگا، کسائر ما شک فی انہ من الحلال او الحرام، جس طرح کہ دوسری چیزیں شرب تتن ہے، سگریٹ سامنے پڑا ہوا ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. تو جس طرح کے دوسرے موارد ہیں شبہ تحریمیہ کہ وہ استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کا حکم شرعی کیا ہے. تو وہاں جس طرح ہم برات اور اباحت اور وہ جاری کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ولا اصل فی لا اصالۃ الاباحۃ کسائر ما شک فی انہ من الحلال او الحرام. ہاتھ اذا لم یکن هناک اصل موضوع، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. اللهم صل على محمد